حدید کو اپنی سخت رویے اور الفاظ کا اندازہ اچھے سے تھا، اسی لیے تکلیف پہنچا کے مطمئن تھا، مگر اس کا اطمینان تو اس کی آنکھیں لے گئی تھیں۔ وہ شاید اسے دور نہ کرتا تو حقیقت میں اپنا آپ ہی کھو دیتا۔ اس نے پہلی دفعہ شاید اسے غور سے دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں کے تیر اس کا سکون و اطمینان لے گئے تھے۔ اب بھی اس نے کوشش کی تھی کہ وہ اس کے جانے کا نوٹس نہ لے، پر اس کا معصوم لرزتا وجود ذہن میں ہی دوڑ جاتا۔ آخر دل سے تھک کے اس کے پیچھے گیا تو وہ ٹی وی لان خالی تھا، روم بھی سب لاکڈ تھے۔ اب اسے پریشانی نے گھیرا اور باہر کی جانب دوڑ لگائی تو سامنے بیٹھی نظر آئی۔ حدید نے قریب پہنچ کے 2-4 آوازیں دی پر کوئی رسپانس نہ آیا۔ حدید نے غصے سے اسے جھنجھوڑنا چاہا تو جانا وہ سو رہی تھی، وہیں بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے حدید کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کو نیند سے جگانا بہت مشکل تھا اور سردی میں یوں ہی نہ چھوڑ سکتا تھا، اس لیے باہوں میں اٹھایا اور روم میں لے گیا۔ کمبل اڑھا کے بیڈ کی دوسری جانب آ گیا۔ صبح زرنین کی طبیعت بہت خراب تھی، اسی لیے یونی سے چھٹی کی۔ حدید کا امپورٹنٹ لیکچر تھا، اس لیے اس نے نرمین اور ثنا کو اس کے پاس بھیج دیا۔ زرنین جو بخار سے تپ رہی تھی، ان دونوں کو دیکھتے ہی انرجی محسوس کرنے لگی۔ حدید نے میڈیسن بھجوا دی تھی۔ دوپہر تک بخار کو اس نے ٹاٹا بائی کیا اور تینوں نے مل کے کوکنگ کے نام پر کباڑہ کیا اور کیک کے نام پر کوئی نقشہ تیار کیا جو کہ کھانے کا سوال ہی نہیں بنتا تھا۔ بھرپور دن گزار کے وہ لوگ ہاسٹل سدھارے۔ حدید جان بوجھ کے گھر لیٹ آیا کیونکہ اس کو اپنی حرکت پہ گلٹ تھا۔ روم میں داخل ہو کے نظر دوڑائی تو بیڈ خالی تھا اور زرنین صوفے پہ کمبل لپیٹ کے سوئی ہوئی تھی، تو وہ بھی بنا آواز پیدا کیے لیٹ گیا۔ زرنین کی آنکھ الارم سے کھلی، نماز پڑھ کر ہمیشہ کی طرح سو گئی، اسی لیے آنکھ لیٹ کھلی۔ جلدی جلدی تیاری کر کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جیسے ہی اپنی مخصوص جگہ پہ پہنچی، آگے داؤد اور نرمین کو محو گفتگو پایا تو ایک تھوک نرمین کی کمر پہ جڑی۔ جس دن ہٹلر صاحب نے دیکھ لیا تمہاری خیر نہیں بچو۔ نین بیگم شب بولو، تم جب بھی الٹا بولتی ہو بھائی سن لیتے ہیں، تو میری ذات پہ رحم کھاؤ۔ بھری جوانی میں محبت کی چوٹ کافی ہے، تم اصل چوٹ مت کھلاؤ۔ داؤد ان لوگوں کی ہنسی مذاق سے محفوظ ہو رہا تھا۔ حدید جو کسی کام سے گزر رہا تھا، اس نے ناگواری سے اسے کسی لڑکے کے ساتھ ہنستے دیکھا۔ اچانک زرنین نے سیریس ہوتے ہوئے داؤد کو پکارا، تو مسٹر بتائیں کتنے سیریس ہیں آپ نرمین کے معاملے میں، اور کب اپنے والدین کو بھیج رہے ہیں ہمارے گھر؟ تو داؤد اس کی اچانک حملے پہ مسکرا اٹھا۔ جب یہ محترمہ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، میں جان کو کسی بہانے اسلام آباد بلاتی ہوں، آپ لوگ ادھر ہی ہمارے گھر آ جانا۔ اس نے منٹوں میں پلان ترتیب دیا جس پہ دونوں کے منہ کھل گئے۔ آر یو سیریس نین؟ نرمین نے حیرانگی سے بولا۔ جی شیور۔ نرمین کے چہرے سے خوشی ٹپکنے لگی کیونکہ وہ امتل کی لاڈلی تھی جس کی ہر بات وہ خوشی سے مانتی تھی۔ زرنین نے اپنے کہے کے مطابق اسی دن امتل کو ساری بات اس طرح گھما پھرا کے کی کہ انہوں نے بات مانتے ہی چھوڑی۔ زرنین نے پروگرام کے مطابق امتل شاہ کو اور داؤد کی فیملی کو ویکنڈ پر بلایا۔ امتل شاہ نے کہہ سن کے آغا جان اور حدید کو بھی رام کیا
اور وہ بھی ساتھ آئے۔ آج ذرنین پھرکی بنی ہوئی تھی کیونکہ آج داؤد کی فیملی نے آنا تھا، سب کاموں کی ذمہ داری اس نے بخوشی اٹھائی۔ ٹائم کے مطابق داؤد اپنی فیملی سمیت پہنچا، مگر اس کی فیملی کو دیکھ کے سب جہاں تھے وہیں تھم گئے۔ جہاں پہ سب لوگوں کی خوشی محسوس ہوئی، وہیں حدید کی رگیں ان لوگوں کو دیکھ کے تن گئیں۔ سرین آغا جان سے لپٹی رو رہی تھی، جبکہ ذرنین ترسی نگاہوں سے سرین شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ روتے روتے اچانک سرین نے بولا، آغا جان میری بیٹی۔ تو آغا جان نے ذرنین کو پاس آنے کا اشارہ کیا۔ سرین نے اپنی کل کائنات کو سینے سے لگایا، جیسے کوئی خزانہ مل گیا تھا دونوں ماں بیٹی کو۔ آغا جان نے حدید کو اشارہ کیا تو وہ بھی سرین کے قریب گیا، کیونکہ وہ اس کی واحد دوست تھی جس سے وہ ہر بات شیئر کرتا تھا، مگر وقت نے اس سے نہ صرف باپ چھینا تھا، جان سے عزیز دوست بھی چھینی تھی۔ سب سے مل کر وہ آغا جان کے پاس لگ کے بیٹھ گئی اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ سب بھول گئے کہ وہ کس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ وہ ذرنین کی سب سے خوبصورت دن وہ سب میں بیٹھ کے چہچہا رہی تھی، اور داؤد اور داور سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ حدید غصہ ضبط کر کے وہاں سے اٹھ گیا، اور کسی نے تو محسوس کیا یا نہیں، پر ذرنین اور سرین نے اسے غصے سے جاتے دیکھا۔ سرین شاہ وہاں سے اٹھ کے حدید کے پیچھے گئی، جس نے لان میں پڑی کرسی کو ٹھوکر سے گرایا تھا۔ جب سرین شاہ نے اسے بلایا، حدید یہ کیا کر رہے ہو؟ آنی آپ پوچھ رہی ہیں میں کیا کر رہا ہوں؟ آپ؟ اس نے آپ پہ زور دے کے بولا، جس کا رشتہ لے کے آپ آئی ہیں وہ میرے باپ کے قاتل کا بیٹا۔ کیوں بھول رہی ہیں آپ زین شاہ کے ظلم، جو اس کے بیٹے سے اتنی محبت؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ سرین کوئی جواب دیتی، جب داؤد جو کہ سرین کے پیچھے آیا تھا بول پڑا، حدید ضروری نہیں کہ اگر میرا باپ برا تھا تو میں بھی برا ہی ہو تو تم زین شاہ کی اولاد، جنہوں نے میری آنی کے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا۔ اس نے اپنی چالوں میں اپنی بیٹی کو بھینٹ چڑھا دیا، تو تم سے کیا امید رکھیں؟ ہو تو اسی کا خون، حدید نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ جب سرین نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، حدید جان آنی کی طرف دیکھو، تو اس نے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ سرین کو اس کی آنکھوں میں دکھ کا جہان نظر آیا۔ جب اس نے حدید کا ہاتھ پکڑا اور ہونٹوں سے لگایا، تم میرے بیٹے بھی ہو اور دوست بھی، کیا اپنی آنی پر بھروسہ نہیں؟ تو اس نے نفی میں گردن گھمائی۔ ایسی بات نہیں آنی، آپ تو میرے لیے ماں کے برابر ہو۔ آپ کو نہیں پتہ میں نے باپ کے ساتھ ساتھ ماں بھی کھوئی تھی۔ آپ کو پتہ میرا دکھ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ بابا جان کے ساتھ ساتھ موم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، وہ بھی چھوڑ کے چلی گئی۔ انہیں بابا سے اتنی محبت تھی کہ 1 منتھ بعد ہی ان کا بھی نروس بریک ڈاؤن ہوا اور وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ تو بتائیں کیسے برداشت کر لوں زین شاہ کے گھر والوں کو؟ حدید جو کسی پہ نہ کھلا اپنی دوست اپنی آنی کے آگے دکھ کھول گیا تھا۔ سرین شاہ نے اسے گلے لگایا اور ریلیکس کرنے لگی۔ ذرنین جو چھپ کے ان لوگوں کی باتیں سن رہی تھی، اس کا جی چاہا کہ وہ حدید کا دکھ اپنی جھولی میں ڈال لے اور اس کا سب کچھ کھویا لٹا دے، مگر یہ سب اس کے بس میں نہ تھا، کیونکہ انسان تو بے بس ہے، جو چلا گیا دنیا سے لوٹ کے نہیں آ سکتا۔ سرین شاہ نے حدید کو پیار سے دیکھا اور بات کا آغاز کیا۔ تم حدید مکافات عمل پہ یقین رکھتے ہو؟
تو اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تو سرین نے بات جاری رکھی۔ آج سے 4 سال پہلے زین شاہ اور زینب شاہ کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس میں زینب شاہ داور اور داؤد کی امی کی ڈیتھ ہو گئی، جبکہ زین شاہ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے وہ اپاہج ہو گیا۔ تو اس سے بڑا ظلم کا بدلہ کیا ہوگا؟ وہ انسان جو ہر چیز کو حقیر سمجھتا تھا، نہ صرف غرور ٹوٹا تھا بلکہ اسی عورت کا محتاج تھا جسے وہ پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا۔ اب بھی تمہیں بدلے کی چاہ ہے تو جب چاہو اس سے بدلہ لے لینا، پر کیا تم گوارا کرو گے کہ ایک لاچار سے بدلہ؟ سرین شاہ نے سوالیہ انداز اپنایا تو حدید نے نفی میں گردن ہلائی۔ تو کیا اب بھی انکار ہے تمہیں؟ تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو سرین نے کہا، فرعون کے گھر عیسیٰ بھی پرورش پاتے، اور داور اور زین شاہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم اسے سمجھو گے تو جانو گے، یہ بہت خوش رکھے گا نرمین کو۔ تو اس نے ہار مانتے ہوئے کہا، جیسا آپ چاہتی ہیں آنی وہی ٹھیک ہے، اور اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ جب ذرنین کی جھلک دکھلائی دی تو غصے سے پھر اود آیا اس کے یوں چھپ کے باتیں سننے پر۔ وہ تینوں جب اندر آئے تو سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ جب سرین شاہ نے اپنا مدعا آغا جان اور فہیم شاہ کے آگے بیان کیا تو فہیم شاہ نے فیصلے کا حق آغا جان کے سپرد کیا۔ آغا جان نے اپنی بیٹی کا دل نہ توڑتے ہوئے ہاں میں جواب دیا، جس سے سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ذرنین کے اصرار کے باوجود سرین شاہ نے پھر آنے کا وعدہ کر کے رخصت لی۔ ذرنین کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ دوسری طرف نرمین بھی خوشی سے پھولی جا رہی تھی، اسی لیے تینوں ایک ہی روم میں گھسی باتیں کر رہی تھی، اور آج تو انہوں نے اسے روم سے بھی نہ نکالا تھا، ورنہ تو رات کو اسے دھکیل کے باہر نکالا جاتا اور دروازہ بند کر لیا جاتا۔ وہ بھی سکون سے نرمین کے ساتھ سوئی تھی۔ جب نرمین کی غصے بھری آواز آئی، نین ٹانگیں نہ رکھو مجھ پر، وہ تو گدھے گھوڑے بیچ کے سوتی تھی، وہ بچپن سے ساتھ تھیں۔ ایک تو میڈم کے جنوں بھوتوں کے ڈر اور دوسرا ٹانگیں رکھنے کی عادت، دونوں سے نرمین چڑھتی، پر وہ بھی ڈھیٹ ہڈی تھی، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتی۔ اب بھی وہ غصے میں بھری سونے کی کوشش کرنے لگی۔ حدید نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا ذرنین کے لیے، مگر صبح نماز کے لیے اٹھتے بستر خالی تھا، صوفہ بھی خالی تھا۔ نماز پڑھ کے وہ جاگنگ پہ گیا۔ جب گھر واپس آیا تو امتل اور آغا جان واپسی کی تیاری کیے بیٹھے تھے، جبکہ تینوں چڑیلیں واقعی چڑیلیں لگ رہی تھیں، کیونکہ سر جھاڑ منہ پھاڑ کھڑی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے۔ سب نے مل کے ناشتہ کیا اور ان چاروں نے یونی، جبکہ آغا جان نے واپسی کا سفر کا آغاز کیا۔ یونی پہنچتے ہی نرمین کو سب نے گھیر لیا۔ ہاں تو مس گھنی، آپ نے یونی کا ڈیشنگ ترین بندہ ہتھیا لیا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ جبکہ اس بات پہ ان تینوں کا قہقہ نکل گیا۔ اس طرح ہنستے مسکراتے دن گزر گیا، اور ایک نئی خبر بھی سب کو ملی جس نے سب کو خوشی سے ہمکنار کیا۔ وہ تھی مری کے ٹرپ کی۔ مری میں سنو فالنگ سٹارٹ ہو گئی تھی، اس لیے یہ پلان ان کو تو نعمت ہی لگ رہا تھا۔ گھر آ کے بھی ابھی سے مری میں پہنچنے کی امیجیشن میں کھو گئی، کیونکہ اس نے فرسٹ ٹائم مری جانا تھا۔ حدید جب روم میں آیا تو وہ من ہی من میں مسکرا رہی تھی۔ اسے دیکھ کے اس کے ہونٹ سکڑے اور باہر چلی گئی۔
اسے اس دن کا انداز ابھی تک نہ بھولا تھا۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا اپنی ذات کی تذلیل نہ برداشت کرتا۔ رات کا کھانا کھا کے اس نے الماری سے ڈریس نکالنا شروع کر دیے۔ کوئی بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پھر اچانک آئیڈیا آیا اور اپنا میرون لانگ کوٹ نکالا۔ اس کے ساتھ بلیو جینز اور بلیک شرٹ نکال کے مطمئن ہو گئی۔ جب اچانک خیال آیا لانگ شوز تو ہیں ہی نہیں۔ حدید کو دیکھا، پھر یاد آیا نہیں بلانا۔ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پہ پڑی جہاں اس کا والیٹ اور موبائل تھا۔ آرام سے گئی اور اس کا والیٹ اٹھایا۔ حدید نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، جسے نظر انداز کر کے پیسے نکالے اور وہاں سے چلی گئی۔ باہر آ کے نرمین کو کال ملائی۔ نرمین کے کال اٹھاتے ہی اس نے مری کی تیاری کی باتیں پوچھنا شروع کر دی۔ تم لوگوں کے پاس لانگ شوز بھی ہیں؟ تو نرمین نے بتایا بھائی نے لائے ہوئے ہیں امریکہ سے، بہت خوبصورت ہیں، میرے بھی اور ثنا کے بھی۔ وہ اپنی جون میں لگی تھی۔ زرنین کو اچانک چبھن کا احساس ہوا۔ صرف میں ہی یاد نہیں تھی۔ کال بند کر کے اندر آئی اور صوفے پر سو گئی۔ زرنین نے یونی پہنچ کے تینوں کو ساتھ لیا اور شاپنگ پہ چل دی۔ میرون شوز زرنین نے پسند کیے، جبکہ ان تینوں کا ارادہ ڈریس لینے کا تھا۔ 100 کلر کے فرق سے 4 ایک جیسے سوٹ لیے اور پیمنٹ کر کے باہر آ گئی۔ آج ان کا پلان گول گپے کھانے کا تھا۔ وہ کسی ریڑھی اس لیے تھوڑی سی بھاگ کر دوڑ کے بعد ایک گول گپوں کی ریڑھی نظر آئی۔ چاروں نے مقابلے سے گول گپے کھائے اور ایک دوسرے کی حالتوں پر ہنستی رہیں، کیونکہ سب کی ناک سرخ ہو گئی تھی۔ چاروں نے جب یونی سے واپس آئیں تو حدید نے غصے سے پوچھا، کہاں تھی تم لوگ؟ وہ بھائی بازار گئے تھے، اس نے منمنا کے کہا۔ تم لوگوں میں احساس ذمہ داری نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا۔ زرنین اسے اگنور کرتی داؤد کی جانب بڑھ گئی، جبکہ حدید مٹھی بھینچ کے رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی اس کے پاس آ گئی۔ جب زرنین ان لوگوں کو بھی گھر چلنے کا بولا تو انہوں نے حامی بھر لی۔ وہ تینوں کھانے کے بعد روم میں گھس گئیں۔ وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ جب نرمین کی نظر گھڑی پر پڑی تو اس نے بولا، اب سو جاؤ گرلز۔ زرنین جو وہیں سونے کا ارادہ رکھتی، باہر کی راہ دکھائی جو منہ بسورتی روم میں چلی آئی۔ حدید سکون سے سو رہا تھا، وہ بھی صوفے پہ سو گئی۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کے باہر نکلنے لگی۔ جب بیگ بھاری لگا تو کھول کے دیکھا جہاں حدید نے اپنی چیزیں رکھی تھیں۔ منہ تو بنا اس کی چیزیں دیکھ کے، پر اس نے بیگ اسی کا اٹھایا تھا، اسی لیے خاموش ہو گئی۔ حدید نے بیگ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ وہ چاروں یونی پہنچے تو ردا نے ان تینوں کو بولا، چلو کب سے ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ چاروں ایک بس میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد حدید بھی شہریار کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھا۔ سب نے سفر پہ چلنے کی دعا پڑھی اور گاڑی چل پڑی۔ سب سفر کو انجوائے کر رہے تھے۔ کوئی گانا سنا رہا تھا تو کوئی ڈیڈیکیٹ کر رہا تھا۔ اچانک کسی نے گانے کے مقابلے کی بات کی۔ پھر کیا تھا، آدھے ایک طرف اور آدھے دوسری طرف، اور دلچسپ مقابلہ ہوا۔ لالی ووڈ بالی ووڈ سب کی کھچڑی پکائی گئی۔ مقابلہ جاری تھا۔ جب گاڑی مال روڈ پہنچ گئی، سب گھومنے پھرنے لگے۔ چیئر لفٹ پر سب بیٹھنے لگے تو سب سے پہلے نرمین اور داؤد بائے بائے کرتے گئے، پھر ردا اور ثنا، جبکہ زرنین انہیں غصے سے دیکھتی پیچھے مڑی جہاں ایشل حدید اور شہریار کے ساتھ کھڑی تھی اور اسے ساتھ جانے کے لیے فورس کر رہی تھی۔ وہ بھی ان لوگوں کے پاس آئی۔ سر آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے؟
اس نے سوالیہ نظروں سے شہریار کو دیکھا تو اس نے پہلے تو حیرت سے دیکھا، پھر حدید کا ریئیکشن دیکھنے کے لیے اسبات میں سر ہلاتا چل پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیٹھتا، اسے ایک طرف کرتا، زرنین کا ہاتھ دبوچ کے کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں چیئرز آئیں اور جھٹکے سے دونوں کو اڑا لے گئیں۔ حدید نے اس کا ہاتھ زور سے دبایا۔ بہت شوق ہے دوسروں کے ساتھ بیٹھنے کا، غرا کے بولا اور ہاتھ چھوڑ دیا۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی تو مڑ کے دیکھا تو شہریار نے آنکھ ماری۔ حدید نے مکہ ہوا میں لہرایا، جبکہ زرنین تو قدرت کے خوبصورت منظر میں کھو گئی۔ سب ایک دوسرے پہ فکرے کس رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے۔ دوسری جانب لفٹ سے اترنا تھا۔ کچھ دیر اس لیے اترنے لگے، شاید زرنین کو انسٹرکشن یاد نہ رہی تھی۔ اس سے پہلے چیئرز اس کو کگتی، حدید نے اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ اس کی باہوں میں سما گئی اور شاید اچانک کی اس سچویشن پہ گھبرا گئی تھی، اسی لیے اس کا کالر مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ جب شہریار نے گلا کھنکھار کے متوجہ کیا تو وہ جلدی سے اس سے علیحدہ ہوئی۔ ایشر اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ زرنین ان تینوں چڑیلوں کو ڈھونڈنے لگی جو ادھر ادھر مٹر گشت کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کے بھاگنے کی کوشش کی، مگر شیرنی نے غرا کے کھڑا رہنے کا اشارہ کیا اور تینوں کو باتیں سنانے لگی۔ تم لوگ میری آستین کا سانپ، یہ مجھے اچھے سے اندازہ ہو گیا۔ اس نے انہیں گھور کے دیکھا۔ تم لوگوں کی وجہ سے مجھے جنگلی بلے کے ساتھ آنا پڑا، اس نے ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا، جبکہ ثنا نے اس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی زرنین تھی، کسی کی بات سمجھ آسانی سے نہیں آتی تھی۔ ہاں تو صحیح بول رہی ہوں نا، مونسٹر ہے پورا۔ اگر کسی دن لوگوں کو میرے مرنے کی اطلاع ملے تو ایک دفعہ میری گردن ضرور دیکھنا، میرا خون پی لے گا تمہارا بھائی۔ اور مڑ کے چلنے لگی جب زوردار ٹکر ہوئی۔ اف ہے، آج تو لگتا ہے سارے زمانے کے میرے ساتھ ہی پنگا لینا ہے۔ اس نے سی سے ملتے ہوئے اٹھایا اور حدید کو دیکھ کے بدک کے پیچھے ہوئی۔ مجھے لگتا ہے میری قسمت ہی ماڑی، اس نے دل میں سوچا اور خود کو اس کے اتاق کے لیے تیار کرنے لگی، پر وہ نرمین اور ثنا کو فرینچ فرائیز دے کے چلا گیا۔ زرنین کو پتہ تھا سختی تو آنی ہی آنی ہے، اس لیے کھانے پر کنسنٹریٹ کیا۔ بھوکی بلیاں سارا کھا جاتی تو جلدی سے سب آ جائے۔ شہریار نے سب کو متوجہ کیا اور سب کو واپس بھیجنے لگا۔ زرنین بھی جانے لگی جب حدید نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ آرام سے کھڑی رہو، تو وہ منہ بنا کے کھڑی ہو گئی۔ اچانک شہریار نے حدید کو بولا، 2 اسٹوڈنٹ مسنگ ہیں، تم یہاں ویٹ کرو، میں ادھر سے چیک کر کے بتاؤں گا تو تم آ جانا۔ حدید نے اس بات میں سر ہلایا اور وہیں موجود لوہے کی باؤنڈری وال سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ زرنین کچھ دیر تو کھڑی رہی، پھر اس کے قریب آ گئی۔ اچانک حدید کو کال آئی اور وہ برف کے ڈھکے پہاڑوں کو دیکھنے لگی۔ جب حدید نے مس ایشر کہا تو اس کے بھی کان کھڑے ہو گئے، پر اس وقت تک وہ کال کاٹ چکا تھا۔ انہیں وہاں کھڑے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا تو حدید نے شہریار کو کال ملائی۔ آگے سے اس کی بات سن کے اس کو 2-4 گالیوں سے نوازا اور زرنین کا ہاتھ پکڑ کر واپسی کی راہ لی۔ چیئرز پر بیٹھتے ہی زرنین نے ہاتھ چھڑایا تو حدید نے اس کا ہاتھ دوبارہ پکڑ لیا۔ کیوں، میرے چھونے سے تکلیف ہوتی ہے کیا؟ اتنی، اور ہاتھ زور سے مروڑا تو وہ درد سے کرہا اٹھی۔ ویسے تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ اس کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں پھنساتے ہوئے حدید بولا۔
اور اچانک ہاتھ دبایا تو اسے لگا آج اس کی انگلیاں سلامت نہیں بچیں گی۔ جواب نہیں دیا۔ تم نے محبت ہے مجھ سے یا نہیں؟ ذرنین کو پتہ تھا اگر اس نے ہاں بولا تو وہ اس کی تذلیل ہی کرے گا، اسی لیے نفی میں جواب دیا۔ نہ ہے محبت نہ ہی ہوگی۔ درد سے آنکھیں برسنے لگی تھیں، اسی لیے شاید اس کو بھی رحم آ گیا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ لوگ جیسے ہی اوپر پہنچے، ذرنین نے نرمین لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ہوتی تو نظر آتی۔ اندھیرا ہر سو پھیل گیا تھا، اسی لیے اس کے قریب کھڑی ہو گئی۔ حدیث نے شہریار کو کال ملائی اور ہوٹل کا نام پوچھا، کیونکہ وہ جان بوجھ کے ان لوگوں کو یہاں چھوڑ کے گیا تھا اور روم بھی بک کروا دیا تھا جو کہ قریب ہی تھا۔ دل ہی دل میں اس کو گالیاں دیتے ہوئے وہ ہوٹل میں پہنچا جہاں روم بک تھا۔ ذرنین نے اسے متوجہ کرنے کے لیے مخاطب کیا، یہاں سب اسٹے کر رہے ہیں؟ تو اس نے اسے کہا، نہیں، صرف ہم دونوں۔ پر کیوں؟ سب کہاں چلے گئے اور ہمیں کیوں نہیں لے کر گئے؟ مجھے نہیں پتا، دماغ مت کھاؤ، اور دروازے میں چابی لگانے لگا۔ روم میں آتے ہی حدیث تو بستر پر گر گیا، جبکہ وہ روم میں نظر گھمانے لگی۔ ایک بیڈ اور ٹیبل کرسی سے روم سجا تھا، ایک طرف ان لوگوں کا بیگ پڑا تھا۔ ذرنین نے کھولا، اس میں سے نائٹ ڈریس نکالا اور فریش ہو کے باہر آئی تو نظر انگیٹھی پر پڑی، کیونکہ سردی شدید تھی مگر ہمت نہ تھی جلانے کی، اس لیے بیڈ پر درمیان میں تکیہ دھرا اور سونے لیٹ گئی۔ ذرنین کی آنکھ کسی کے لمس سے کھلی تھی، پر اس سے پہلے کہ وہ مزاحمت کرتی گرفت مضبوط ہو گئی۔ ذرنین کی آنکھ کھلی تو حدیث پہ نظر پڑی جو سکون سے سو رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ اس کا منہ توڑ دے، جو ہر کام اپنی مرضی سے کرتا۔ اس کا وجود بھی حاصل کیا تو اس کی مرضی کے بغیر۔ صبح ہوتے ہی ذرنین نے نرمین لوگوں سے رابطہ کیا۔ جب حدیث نے اسے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا اور ساتھ میں شاپنگ بیگ بھی پکڑائے جو اس نے چپ چاپ پکڑ لیے، ذرنین جیسے ہی اپنے گروپ کے پاس پہنچی، جی چاہا اونچا اونچا روئے، کیونکہ آج اس کا اپنی ذات کا غرور ٹوٹا تھا۔ جب حدیث نے بولا، یہ تو تمہاری خواہش تھی جو میں نے پوری کی، ورنہ تم میں ہے ہی کیا جو میں تمہاری چاہ کروں۔ وہ تھوڑی دیر وہاں بیٹھی، پھر تھوڑی دیر میں آتی ہوں بول کے چلنے لگی، جب کسی نے اس کا بازو زور سے پکڑ کے کھینچا تھا۔ اس نے اس اچانک حملے پہ رخ موڑ کے دیکھا جہاں ایشل لال چہرہ لیے کھڑی تھی، تو اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو ایشل ہاتھ لہرا کے بولی، ویسے تو بہت شریف بنتی ہو، پر حدیث سر کے ساتھ پوری رات کہاں تھی تم؟ سب کو بے وقوف بنا سکتی ہو، مجھے نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے تم لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ ہاں تو میں انکار کب کر رہی ہوں، تھی میں سر کے ساتھ۔ تو ذرنین نے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا۔ کس رشتے سے؟ ایشل نے سوال کیا۔ پوچھ لینا اپنے سر سے ہی۔ جان چھڑا کے آ گئی، تھوڑی دیر اکیلا رہنا چاہتی تھی۔ وہ چلتے چلتے دور نکل آئی تھی، جب واپس جانے لگی تو بھول گئی کہ جانا کہاں ہے۔ نرمین لوگوں کو کال کی اور بتایا راستہ بھولنے کا۔ اتنے میں حدیث کی کال آنے لگی جسے اس نے اگنور کیا۔ 20 منٹ کے بعد حدیث اس تک پہنچا تھا۔ آتے ہی ایک رکھ کے تھپڑ لگایا، تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ بہت بڑی توپ چیز ہو جسے ڈھونڈنے سارے خوار ہو رہے ہیں۔ نکل آؤ اپنی فلموں ڈراموں کی دنیا سے اور بند کرو فضول کی ایکٹنگ۔ اس کے الفاظ نے اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر دی۔
وہ اس کے ساتھ گھستی چل رہی تھی۔ حدید نے گاڑی کے پاس پہنچ کے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ خاموشی سے جا کے ردا کے پاس بیٹھ گئی۔